نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان فقال يا هؤلاء بهذا بعثتم ام بهذا امرتم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔ رواہ الطبرانی مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ نمبر 389۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں اس طور پر مذاکرہ کر رہے تھے کہ ایک شخص ایک آیت کو اور دوسرا شخص دوسری آیت کو اپنی بات کی دلیل میں پیش کرتا۔ اس طرح جھگڑے کی سی شکل بن گئی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے ایسا سرخ ہو رہا تھا گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر انار کے دانے نہ چھوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، لوگو کیا تم اس جھگڑے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو یا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جھگڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا کہ یہ عمل کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک بہترین ضابطۂ حیات دیا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر غلط تعویلات کر کے اور غلط توجیحات کر کے اپنے اپنے مدعا اور اپنے اپنی مرضی کی باتوں کو ثابت کرنا، اسی کو فرقہ واریت کہا جاتا ہے۔ آج ہر فرقہ اپنے مدعا اپنے موقف پر قرآن کے غلط استدلالات کرتا ہے، کوئی صحیح کرتا ہے تو کوئی غلط کرتا ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، حالانکہ قرآن کا وہ منشا نہیں ہوتا اور حدیث کا وہ منشا نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑے زور دے کے اپنے مطلب کی چیزیں نکالتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں فرقہ واریت کی ایک بدبودار ہوا چلی ہے، جس سے گھروں کے اندر اجاڑیاں پیدا ہو رہی ہے، پریشانیاں پیدا ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ تکفیر کا سلسلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں، خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر اسلام جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آیا اور جس کا سلف نے اور مجتہدین نے ہمیں جس کا نچوڑ دیا، اگر ہم اسی پہ عمل کریں اور اپنے مطلب کی چیزیں نکالنے کی کوشش نہ کریں تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر بھی امن ہوگا اور آخرت بھی ہماری بھلی ہوگی اور بہتر ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔